مشکات میں اور ابن ماجہ میں اور امام بہقی نے اس کو شعب الایمان کے اندر بھی روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، فرمایا بندہ مومن کو جو عمل لاحق ہوتے ہیں، جو نیکیاں لاحق ہوتی ہیں اس کے مرنے کے بعد، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا علما، وہ علم ہے علمہ، جو علم اس نے آگے سکھایا، میں نے بتا دیا وہ۔ فرمایا ولدن صباتن ترکہ، وہ نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی، اور فرمایا ومصحفن وارثہ، وہ قرآن جس کا اس نے اپنی زندگی میں کس کو وارث بنا دیا، کسی کو قرآن تحفے میں دیا، قرآن لے کے دیا، حافظ قرآن کو قرآن لے کے دیا، کسی دینی طالب علم کو کوئی حدیث کی کتاب لے کے دی، فرمایا اس کا وارث بنایا۔ یہ عمل بھی ایسا ہے کہ بندے کی موت کے بعد اس کو قبر میں فائدہ دیتا ہے۔ او مسجدن بناہ، یا اس نے کوئی مسجد بنا دی، جتنی دیر تک لوگ نماز پڑھیں گے وہاں نماز ہوتی رہے گی، وہاں درس و بیان ہوتا رہے گا۔ بندہ کو بنانے والا قبر میں پہنچا، لیکن قبر میں بھی اس ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا او بیتن لابن السبیل بناہا، یا اس نے کسی جگہ پہ مسافر خانہ بنا دیا، جسے سرائے کہتے ہیں، کہ وہاں مسافر آ کے بیٹھتے ہیں، گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، یا سفر کرتے کرتے جب تھک جائیں تو وہاں آرام کے لیے رکتے ہیں، وہاں اس نے کوئی کمرہ بنا دیا، کوئی سایہ دار چیز بنا دی کہ یہاں آ کے لوگ بیٹھیں، اطمینان حاصل کرے، سکون کے لیے کوئی جگہ بنا دی، سرائے بنا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے، اس قبر کے مکین کو قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ او نہرن جراہا، یا اس نے کوئی نہر جاری کر دی، کوئی نہر بنا دی کہ لوگ اس سے سیراب ہوں، اس سے لوگ اپنی زمینوں کو سیراب کریں، اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس بنانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ وَصَدْقَةً أَخْرَجَهَا مِن مَالِهِ فِي صِحَتِهِ، یا وہ بندہ جس نے اپنا مال اپنی جوانی میں اور تندرستی کے ایام کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جب ڈاکٹر جواب دے دینا کہ اب اس نے بچنا نہیں، تو پھر بندہ جب آخری سانسیں لے رہا ہو تو پھر کہے بھئی میرا فلاں مال مدرسے میں دے دو، فلاں مسجد میں دے دو، فلاں یہاں، اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب بندے کو پتا ہو جوان ہوں، تندرست ہوں، مجھے خود بھی ضرورت ہے، حاجت ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ جمع کرے، اس وقت اپنے اس نفس کو بندہ جھٹلا کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ لاکھوں ہے، کروڑوں جمع ہو جائیں، ابھی جینے کی بڑی آس ہے، ابھی موت سامنے نظر نہیں آ رہی، جب ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے موت سامنے دکھائی دے رہی ہو پھر بندہ مال دے، اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ساتھ قید لگائی، فرمایا وہ صدقہ جو اپنی صحت میں دے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ فرمایا بندہ قبر میں پہنچے تو وہ تو قبر میں آیا ہے، لیکن جو صدقہ اپنی صحت کے اندر وہ کر کے گیا، فرمایا قبر میں پہنچ کر بھی اللہ اس کا اجر بندے کو دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید یہ دو حدیثیں جو آپ نے سنی اس میں بار بار نیک اولاد کا ذکر آیا۔ نیک اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وقت ہو چکا، فرمایا تعرض اعمال علی الآباء والامہات، اولاد کو نیک بناؤ، قبر میں اگر چاہتے ہو کہ سکون ملے تو یہ نہیں کہ ان کے اس مستقبل کی فکر ہو کہ ہم زندگی میں اولاد کے لیے اتنا کر جائیں کہ یہ بعد میں کسی کے محتاج نہ ہو۔ اگرچہ یہ فکر بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ فکر اس سے بڑی ہونی چاہیے کہ جب ہم قبر میں ہوں ہمیں پیچھے سے کوئی یہ فکر نہ ہو کہ اولاد گناہوں میں پڑ جائے گی، یہ فضول کام کریں گے، گناہ کریں گے۔ اس لیے کہ جس کو اپنی آخرت پہ یقین ہے، رسول اللہ کے اس فرمان پر بھی یقین ہو، میرے آقا فرماتے ہیں تعرض الاعمال علی الآباء والامہات، تمہارے اعمال تمہارے باپوں پر اور تمہاری ماؤں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے، قبر میں ہیں، لیکن ان پر تمہارے اعمال پیش
تم نے کیا کیا؟ اور یہ حاضری فرمایا کہ یوم الجمعہ ہر جمعے کے دن لگتی ہے، ہر جمعے کے دن اولاد نے کیا کیا پورے ہفتے میں کیا، کیا کیا نیکیاں کی، کیا کیا گناہ کیے، یہ تمہارے باپ جو دنیا سے جا چکا ہے اس پر بھی تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ماں پر بھی ہوتے ہیں۔ بھائی بندہ سوچے گا کہ اگر وہ زندہ ہوتے پھر ہمارے گناہ کا پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے تو وہ ہمیں پانی پٹائی کرتے، مارتے، جب وہ قبر میں ہے تو پہنچتے رہے، ہمیں اس سے کیا۔ لیکن جو نیک اولاد ہے اسے اس کی فکر ہوتی ہے۔ آج دنیا میں جب یہ پتہ چلے کسی باپ کو کہ میرے بیٹے نے سارے دن میں 5 نمازیں پڑھی ہیں تو باپ کتنا خوش ہوگا، ماں کتنی خوش ہوگی۔ فرمایا یہ تو ہے دنیا کی راحت، اور قبر کی راحت اس سے کہیں بڑی ہے۔ فرمایا جس وقت اعمال پیش ہوتے ہیں جمعے کے دن، یفرحون علی حسناتہم، وہ اپنی قبر میں بیٹھ کے تمہاری نیکیوں پر فخر محسوس کرتے ہیں اور فرحت محسوس کرتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے نے نماز پڑھی ہے، ہمارے بیٹے نے صدقہ کیا ہے، ہمارے بیٹے نے صبح اٹھ کے قرآن پڑھا ہے۔ اور اگر فرمایا اگر گناہ کیے ہو، گناہ بھی پیش ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ایک ان کی اپنی جو قبر کی صورتحال ہے اس کے اندر وہ مبتلا ہے، دوسرا تم انہیں برے اعمال کر کے مزید وحشت میں ڈالتے ہو۔ جب تمہارے اعمال ان پہ پیش ہوتے ہیں وہ کتنے غم زدہ ہوں گے اور کتنی ان پہ وحشت ہوگی کہ ہمیں ضرورت ہے ہمارا بیٹا نیک کام کرے، ہمیں اس کا ثواب پہنچائے، ہمارے لیے دعا مانگے۔ یہ الٹا برے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے قبر میں اس کے برے اعمال کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے بھی آج اولاد کا اچھا مستقبل سوچتے ہوئے یہ بھی سوچو کہ یہ کتنا بڑا مستقبل ہے۔ جب ہم قبر میں ہوں ہمیں راحت ملے۔ اگر قبر والی راحت لینا چاہتے ہو تو اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ انہیں یہ نہ ہو کہ باپ سامنے ہو پھر نیک بننا ہے، یہ ہو باپ سامنے نہیں ہے، تربیت ایسی ہے پھر بھی ان کی نماز کوئی نہ چھوٹے، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، نیکیوں کی طرف رغبت رہے، گناہوں سے نفرت رہے۔ یہ تربیت تب ممکن ہے جب بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، جب بندہ خود نیک بنے گا، اولاد والدین کو دیکھ کے ہی خود بخود نیک بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔